حاضرین، آج کا موضوع ہے کیا کراچی سونامی کے نشانے پہ ہے؟ سوالیہ نشان. کین کراچی بی اسٹرک بائی سونامی؟ اس مہینے کی 14 تاریخ کو ایک ورکشاپ ہوا کراچی میں، جس میں کہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار تھے، عہدیداران اس میں شامل ہوئے تھے، جس میں کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اے اس کے عہدیدار تھے، آفیسرز تھے اس کے، اور اس کے علاوہ کچھ اور این جی اوز کے بھی اس میں شامل تھے اس گفتگو میں، ورکشاپ کی، جس کا عنوان تھا کیا سونامی کراچی میں تباہی مچا سکتا ہے؟ جو اکثریت تھی حاضرین کی بھی اور جو مقررین تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ 70 سال کے بعد، یعنی کہ جو آخری سونامی کراچی میں آیا وہ آیا 1945 میں، 1945 میں، کیونکہ مکران کوسٹ اور پھر کراچی کے جو ساحلی علاقے تباہی مچائی، اور 4000 کے قریب لوگ جو تھے وہ سونامی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 1945 کی بات ہے. تو اس کے پس منظر میں گفتگو ہو رہی تھی کہ 70-71 سال کے بعد جو کراچی کے ارد گرد جو سسمک پلیٹس ہیں، ٹیٹونک پلیٹس ہیں، وہ دوبارہ اپنی جگہیں تبدیل کر رہی ہیں، اور اس کا اندیشہ ہے کہ کراچی میں کسی وقت بھی سونامی جو ہے وہ آ سکتا ہے. سونامی کیا ہوتا ہے؟ سونامی جو ہے ایک قدرتی آفت ہے، ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، جس میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ زلزلہ آتا ہے، اور اس کے بعد زلزلہ آتا ہے ساحلی علاقوں میں، اور اس کے بعد ایک بہت ہی اونچی ٹائیڈل ویو جو ہے، سمندری لہر جو ہے وہ اٹھتی ہے، جو کہ 10 میٹر بلند ہو سکتی ہے، 8 میٹر بلند ہو سکتی ہے، آپ سوچیں. اور اس سمندری لہر ٹائیڈل ویو کے ذریعے جو ساحلی علاقے ہیں وہ تباہ برباد ہو جاتے ہیں. جیسے کہ فروری 2011 میں جاپان میں ہوا، جاپان میں سونامی آیا. جیسے کہ دسمبر 2004 میں جو ایک تباہ کن سونامی آیا تھا، جس نے انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، انڈیا، ان تمام کنٹریز میں لاکھوں افراد اس میں ہلاک ہوئے. تو سوال یہ ہے کہ اگر کراچی جو ہے وہ سونامی کی زد میں آ چکا ہے، اور یہ بات کہی گئی تھی اس ورکشاپ میں جو کہ اس مہینے کی 14 تاریخ کو کراچی میں ہوا تھا، تو پھر کیا کیا جائے؟ کیسے اس سلسلے میں جو محکمہ موسمیات کے اور جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو مقررین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نظام کر لیا ہے کراچی کو بچانے کے لیے، ہم نے نظام کر لیا ہے سندھ کے ساحلی علاقوں کو بچانے کے لیے، بلوچستان کے ساحلی علاقوں کو بچانے کے لیے. کہ پہلے نظام تو یہ کیا کہ ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ اہم طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ارلی وارننگ، یعنی پیشگی اطلاع. تو کئی انہوں نے جو ریڈار وغیرہ اور جو باقی تمام چیزیں وہ انسٹال کی ہیں کراچی کے ارد گرد بھی، اور باقی جو کہ ارلی وارننگ، جو کہ پیشگی اطلاع دیں گے جو اتھارٹیز ہیں کہ سونامی آنے والا ہے. یہ کہاں تک کارآمد ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سونامی جو ہے اس کی جو پیشن گوئی ہے وہ اتنے اس طرح سے نہیں کی جا سکتی. اگر ایسا ہی ہوتا تو جاپان میں جو سونامی آیا 2011 فروری میں، اور پھر اس سے پہلے جو 2004 دسمبر میں جو تو سونامی نے جنوب مشرقی ایشیا اور جنوبی ایشیا میں تباہی مچائی، لاکھوں افراد مر گئے، اس کو کیوں نہیں روکا گیا؟ تو کراچی ہٹ لسٹ پہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر سونامی آتا ہے، کیونکہ 1945 کا جو سونامی تھا جس میں 4000 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، مر گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے، جس نے مکران کے ساحلی علاقوں اور کراچی کو ہٹ کیا.
اس وقت کراچی کی آبادی 1945 میں مشکل سے 2.5 لاکھ تھی، 2.5-3 لاکھ تھی، ابھی 3 کروڑ ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر کراچی میں زلزلہ آتا ہے اور اس زلزلے کے نتیجے میں سونامی کی ایک انتہائی بلند لہر جو ہے وہ اٹھتی ہے، جو کہ اگر 10 میٹر ہو یا 12 میٹر ہو، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ آدھا کراچی جو ہے وہ تو برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ سمندر، کیونکہ کراچی 2 طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، آپ کا پورا علاقہ بن قاسم سے لے کے کورنگی سے لے کے ڈی ایچ اے سے لے کے کلفٹن سے لے کے کماڑی منوڑا، یہ تو سمندر ہی ہے وہاں پہ۔ تو یہ سمندر کی لہریں اگر لہر اٹھتی ہے، اس کو سونامی کی لہر کہا جاتا ہے، تو وہ پہنچ جائے گی آپ کا جو علاقہ ہے پورا شارع فیصل تک تو پہنچے گی، اور وہاں پہ جا کے آگے چونکہ چڑھائی ہے، جو ہل پارک کا ایریا ہے، وہاں پہ جا کے رک جائے گی۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تقریباً آدھا کراچی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی وہ جاں بحق ہو جائیں گے، بڑی تباہی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جو متعلقہ ادارے ہیں، جس میں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی جو ہے اس میں پریشر آ رہا ہے۔ تو ارلی وارننگ ٹاورز جو ہے وہ نصب کیے جا رہے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، جو کہ اطلاعات پہنچائیں گے محکمہ موسمیات کو کہ بھئی سونامی کا خدشہ، کہ زلزلے کا خدشہ ہے، سونامی کا خدشہ ہے۔ اور کراچی جو ہے وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، جس میں کہ سائیکلون ہوتا ہے، اس سے بچا ہوا ہے۔ ابھی بھی جو سائیکلون گلاب کا نام دیا گیا تھا، اس نے کراچی کو ہٹ نہیں کیا، وہ پھر چلا گیا عمان کی طرف۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کو جو بچایا گیا ہے تو وہ بنیادی طور پہ اس کی اپنی ایک لوکیشن ہے، اور جو کلفٹن کا جو مزار ہے جو اس کے ہیں، تو انہوں نے بھی کراچی کو جو ہے ایک طرح سے بچایا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہ کہاں تک صحیح ہے، مگر بات یہ ہے کہ جو اس ورکشاپ میں کہا گیا ہے کہ 70-71 سال کے بعد جو پریشر ہے کراچی میں سسمک پلیٹس کا، وہ پریشر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، وہ دوبارہ بڑھ گیا ہے، اور وہ کسی وقت بھی وہ پلیٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گی، اور جس کے نتیجے میں زلزلہ آئے گا۔ پہلے زلزلہ آئے گا، اس کی شدت کتنی ہوتی ہے مجھے نہیں پتہ، کہ جیسے خدا نخواستہ اگر 7 کے ریکٹر اسکیل پہ زلزلہ آتا ہے یا 8 کے اس پہ، تو زلزلہ تو پہلے آئے گا، اس کے بعد جو لہر اٹھے گی، جو ٹائیڈل ویو جس کو کہا جاتا ہے، وہ اتنی خوفناک ہوگی، اور اس پہ باقاعدہ کافی ڈاکیومنٹریز ہی بنی ہیں، اتنی خوفناک ہوگی کہ وہ پھر بڑے پیمانے پہ جو کراچی کی جو آبادیاں ہیں، جو کہ ساحل سمندر کے بالکل ساتھ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اس کے نزدیک ہیں یا تھوڑی دور ہیں، وہ تباہ ہو جائیں گی۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی وقت بھی کراچی جو ہے اس میں زلزلہ اور سونامی جو ہے وہ ممکن ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اب تک ایسا نہیں ہوا، مگر جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے اور جو سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ جو سیسمک پلیٹس تھی جس نے 71 سال پہلے مکران کے ساحل و کراچی میں سونامی کی تباہی بچائی تھی، وہ دوبارہ متحرک ہو گئی ہیں، اور جس کے نتیجے میں کراچی جو ہے، اور نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے ساحلی علاقے، بلوچستان کے ساحلی علاقے، جس میں کہ گوادر بھی شامل ہے، جس میں پسنی شامل ہے، جیوانی شامل ہے، سومیانی شامل ہے، ہب کا علاقہ ہے، ٹھٹا کا علاقہ ہے سندھ میں، کراچی کا علاقہ ہے، کیٹی بندر ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ بڑے پیمانے پہ تباہی کا شکار ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ جو ارلی وارننگ سسٹم ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اور پھر اس کے علاوہ جو اقدامات ہیں وہ بھی کیے جائیں، کہ جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں کراچی میں خاص طور پہ،
جو ان پلانڈ کنسٹرکشن ہے، کیونکہ جب سونامی آئے گا تو ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے برداشت کر سکے. تو اس کی وجہ سے یہ شہر جو ہے یہ تباہ برباد ہو جائے گا. بہت شکریہ.